السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں سپارہ سورہ اعراف، 31 نمبر آیت، 10 نمبر رکوع، جس میں اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ مضمون آیت یہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، جب تم میرے پاس نماز کے لیے حاضر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوب زیب و زینت کے ساتھ آؤ، خوب زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اور اس زیب و زینت کی اختیار کرنے میں تم اسراف سے کام نہ لو۔ تمہیں جو کچھ حلال روزی میسر ہے خوب کھاؤ، تمہیں جو حلال مشروبات میسر ہیں خوب پیو۔ بس یہ ذہن میں رکھو کہ ہر خرچ پر، ہر لقمے پر، ہر مشروبات پر، ہر پہننے اوڑھنے پر تم کہیں فضول خرچی نہ کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ پاک فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں پسند نہیں کرتا، پھر ان کے مال میں سے اللہ برکت بھی چھین لیتا ہے۔ پھر ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ تو بغیر برکت کے مال رہے گا اس آدمی کے پاس جو اسراف کرے گا، فضول خرچ ہوگا۔ تو ما قبل میں کئی جمعہ اس پر گزر چکے کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ بھئی ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو جس قدر اہتمام کر سکتے ہیں اپنی مٹھی، طاقت، قوت، جیب کے بقدر ضرور کریں۔ یہ حکم خداوندی ہے۔ سورہ اعراف 8واں سپارہ، 10 نمبر رکوع، 31 نمبر آیت، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت تم خوب زیب و زینت کا اہتمام کرو۔ جب تم مسجد آؤ ہمارے پاس تو تیار ہو کر آؤ، سج دھج کے آؤ، بن ٹھن کر آؤ، مزین ہو کر آؤ، معطر ہو کر آؤ، خوبصورت جتنا بن سکتے ہو حدود کے اندر رہتے ہوئے، جتنا زیب و زینت کو اختیار کر سکتے ہو ضرور کرو، جتنا اہتمام کر سکتے ہو ضرور کرو۔ جب تم ہمارے پاس حاضر ہو تو اس شان سے ہمارے گھر میں ہمارے پاس آؤ، اس شان سے ہمارے پاس ہمارے گھر آؤ۔ ما قبل کے مضمون سے متعلق دو چیزیں، ما قبل کے مضمون کے اقتباسات، پچھلے مضمون سے متعلق تھوڑی سی اختصار کے ساتھ گفتگو۔ 3 باتیں ما قبل میں پہلے سے چل رہی ہیں، جس کے استحضار کے بعد اگلی بات سمجھنا آسان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا لباس میں جس قدر تم اس میں تزیین، خوبصورتی، اچھائی پیدا کر سکتے ہو ضرور پیدا کرو، اور اس لباس کا حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹوپی مسلمان کے لباس کا حصہ ہے، اور دوپٹہ، سر کا ڈھکنا، سر کا ڈھانپنا مسلمان عورت کے لباس کا حصہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی ننگے سر آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ عورت، بچی، بہن، بیٹی، بہو ننگے سر رہے، آپ کو پسند ہے یا آپ اسے قبول کرتے ہیں کہ دوپٹہ لباس کا حصہ نہیں؟ کہا نہیں، یہ آپ سے کس نے کہا؟ نا حصہ ہے، حصہ ہے۔ وہاں حصہ مانتا ہے
اور یہاں قبول نہیں کرتا. تو جیسے مرد کے لیے ایسے ہی عورت کے لیے، جیسے عورت کے لیے ایسے ہی مرد کے لیے. بس اتنا فرق ہے کہ اس کے لیے فرض عین ہے. اگر سر ننگا رکھے گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن مرد کی نماز ہو جائے گی. اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے سنت ہے سر ڈھکنا. اس کے لیے ننگا سر رکھنا گناہ ہے. بالوں کو کھولنا گناہ ہے کسی اور مرد کے سامنے، نامحرم کے سامنے. گھر میں ہو خاوند ہو، گھر میں ہو بچے ہوں، گھر میں ہو باپ ہو، اجازت ہے. لیکن مرد کے لیے کہ یہ سنت ہے سر ڈھکنا، نماز تو ہو جائے گی لیکن ہے دونوں کے لیے لباس کا حصہ. ایک بات تو یہ ماقبل میں. دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ جو چیز منبر سے اعلان ہو جاتی ہے، امام نے اپنی دانست کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے نزدیک جو بات صحیح تھی وہ اناؤنس کر دی. اب اس کو قابل عمل بنانے کے لیے 4 قسم کے لوگ اور 4 قسم کے گروہ، 4 قسم کی جماعتیں. یہ دوسری بات تھی ماقبل سے متعلق کہ بھئی امام پہلے نمبر پر اناؤنس کر دیا بھئی صفیں ایسی ہوں، اہتمام یہ ہو، آگے بیٹھا جائے، بغیر عذر کے پیچھے نہ بیٹھا جائے، صفیں درمیان سے شروع کی جائیں، کناروں سے صفیں شروع نہ کی جائیں، سر ڈھک کر نماز پڑھی جائے، پیروں کو ٹخنوں کو کھلا رکھا جائے. یہ وہ امور ہیں جس کے بارے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اناؤنس ہو جاتا ہے. پھر اب اسے قابل عمل بنانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے نمازیوں کی، عوام کی، نمازیوں کی. وہ اپنی کثرت کے ساتھ اسے قابل عمل بنا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر عوام کے بعد اگر عوام اپنا کام کر رہی ہے تب بھی اسٹاف چوکنا رہے. لیکن اگر عوام نے، نمازیوں نے بالکل پہلو تہی، بالکل نظر انداز کر دیا، پس پوچھ ڈال دیا، خود بیک فٹ پر آ گئے کہ بھئی جو کچھ ہوا کرے ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں، تو پھر اسٹاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ دوڑائیں کہ یہ ساری چیزیں مسجد میں سنت کے مطابق قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں. پھر دوسرے نمبر پر اسٹاف کی ذمہ داری. پھر تیسرے اور آخری نمبر پر انتظامیہ کی ذمہ داری کہ بھئی امام صاحب بھی کچھ کہتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، مسجد نظام اہتمام خراب ہو رہا ہے، عوام بھی اس کا اہتمام اور خیال نہیں کرتی، اسٹاف بھی خاموش ہے. تو پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے انہیں اتنی سوجھ بوجھ ہونا شرعاً ضروری ہے. جس ذمہ داری کو انہوں نے قبول کیا ہے اس ذمہ داری کا حصہ ہے کہ انہیں شرعاً اتنی ذمہ داری اور اتنی معلومات ہونا ضروری ہیں، اخلاقی، قانونی، شرعی بنیادوں پر، کہ انہیں صحیح اور غلط معلوم ہو. وہ امام صاحب کو بھی بتا سکیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جب ضرورت پڑے، عوام کو بھی بتا سکیں نہیں نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسٹاف کو بھی بتا سکیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ان کی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ان کا علم اتنا ہونا ضروری ہے تب وہ کوالیفائی کریں گے، ورنہ وہ بھی کوالیفائی نہیں کریں گے. اتنا کوالیفائڈ ہونا انتظامیہ کا بھی ضروری ہے کہ اسے شرعی مسائل معلوم ہو. ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کے کندھے پر ہی، عوام کے کندھے پر ہی، اسٹاف کے کندھے پر ہی چل رہے ہوں. ان کی اپنی سوجھ بوجھ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً ضروری ہے. تو وہ امام صاحب نے اعلان کر دیا یہ مسائل، یہ صحیح اور یہ غلط، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب عوام کی ذمہ داری ہے نمازی اور عوام اس کا اہتمام کریں. اگر وہ نہیں کرتے پھر اسٹاف کی ذمہ داری ہے. اسٹاف کی ذمہ داری بھی وہ بھی پوری نہیں کرتے تو پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. انتظامیہ اپنی طاقت اور حیثیت سے منوائے گی بات کو، اسٹاف اپنی عظمت سے منوائے گا، اپنی بزرگی سے منوائے گا کہ بھئی امام صاحب کہہ رہے ہیں، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں، خادم صاحب کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں، اور بھئی نائب امام صاحب کہہ رہے ہیں. تو بھئی ایسی صورت میں لوگ قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے لوگ ہیں، مسجد کے لوگ ہیں اور صحیح بات تو کہہ رہے ہیں، ماننے میں کیا حرج ہے. پھر اسٹاف اپنی عظمت کے ذریعے اور انتظامی اپنی حیثیت کے ذریعے اور عوام اور نمازی اپنی کثرت کے ذریعے بات منوائیں گے، محبت پیار سے درخواست کریں گے ایسا کر لیں ایسا کر لیں. اور وہاں امام صاحب کے اعلان کرنے کے بعد پھر تینوں ایجنسیاں حرکت میں آنی چاہیے، تینوں ایجنسیاں حرکت میں آنی چاہیے. اور تیسری اور آخری بات ماقبل کے مضمون سے متعلق کہ بھئی 2 چیزیں ہیں، صف اول کی شان، صف اول کی قیمت، صف اول کا توازن. 2 چیزیں ہر کی تھیں، 2 چیزیں آج اور عرض کر دیتے ہیں. ٹوٹل 9 چیزیں ہیں. یہ 9 چیزیں وہی ہیں
کہ جو امام کے لیے ضروری ہیں. اس لیے یہ چیزیں صف اول والوں پر لاگو ہوتی ہیں کہ انہیں کسی وقت بھی نماز پڑھانے کی ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے. جب مسائل نہیں جانیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، پیچھے والوں کو معلوم نہیں ہوگا، مسائل سے آشنائی نہیں ہوگی، پھر آج کے دور میں بھی داڑھی کاٹ کر جمعے کی نماز پڑھانے کے شواہد اور جمعے کی نماز پڑھانے کی ایکسرسائز موجود ہے. آج کے پڑھے لکھے دور میں بھی کلین شیو آدمی کا جمعے کی نماز پڑھانا ثابت ہے، مشاہدہ ہے، ریکارڈ پر ہے. اس لیے کہ پیچھے والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، امام صاحب بھی، علماء اور ائمہ بھی خاموش ہو گئے. کبھی اس وقت تو گاڑی چلنے دو، پہیا چلنے دو. تو کلین شیو آدمی جس کا قرآن اس قابل نہیں کہ پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی، پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوئی، جیسے قرآن پڑھا گیا، جس حالت اور حیت میں نماز پڑھائی گئی، تو جمعے کی نماز پڑھنے والوں پر بھی شاباش ہے اور آگے بڑھانے والوں پر بھی شاباش ہے، اور خود غلط قرآن پڑھ کے جمعے کی نماز پڑھا دینے والے پر بھی آفرین اور شاباش ہے. کیوں؟ مسائل سے آشنائی نہیں ہے کہ بھئی پیچھے والوں کو کس قدر ذمہ دار ہونا چاہیے. تو بھئی صف اول کی قیمت بھی، صف اول کی شان بھی. دو چیزیں بتائی تھیں، سر ڈھکا ہوا ہو اور ٹخنے ننگے ہوں، داڑھی موجود ہو اور سنت لباس ہو. دو کی جگہ چار چیزیں آ گئی ہیں، باقی 5 چیزیں انشاءاللہ اگلے آئندہ مضمون میں آ جائیں گی. تو 9 چیزیں صف اول میں نماز پڑھنے والوں کی. یہ قیمت ہے، قیمت یہ قیمت ہے میرے بھائیوں، یہ شوق نہیں ہے. اگر شوق ہے تو قیمت دی جائے، اور قیمت دیتا ہے تو شوق پورا کرے. ہمارے پاس حفظ کا مدرسہ ہے اوپر، تو بہت سارے والدین 1 سال ہو گیا بچے کو، 2 سال ہو گئے بچے کو، 3 سال ہو گیا بچے کو، کہا جی اس کو پڑھائیے. تو ہم مستقل انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کا یا آپ کا شوق ہو سکتا ہے، لیکن یہ بچہ آپ کا کام کا نہیں بنے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بچہ یہاں سے جانے کے بعد مستقل 3 کاموں میں مشغول ہوتا ہے. یا اسے ٹچ موبائل اس کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے، یا یہ لیپ ٹاپ پہ نظر آتا ہے، یا یہ ٹیلی ویژن کے سامنے نظر آتا ہے. یہ شوق کی قیمت نہیں ہے، یہ شوق ذبح ہو رہا ہے. آپ شوق پورا فرمائیے، لیکن اس بد پرہیزی کو نہ ہونے دیجئے. جب کبھی آپ نے آؤٹنگ کے لیے جانا ہے تو آپ بچے کو آؤٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں. ابا میں نے سبق یاد کرنا ہے. کہا قاری صاحب سے کہہ دینا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ایک تو سبق کا نقصان اور ایک سچ کا نقصان کہ بچے نے اسے جھوٹ کا عادی بنا دیا کہ یہ والا ایسا عذر اور بہانہ ہے کہ قاری صاحب مان لیں گے، اس لیے کہ میرا تجربہ 7 سال کا ہے، میرے ابا کا تجربہ 42 سال کا ہے، تو میرے ابا سچ کہہ رہے ہیں کہ اس جھوٹ پر جان چھوٹ جائے گی. تو وہ باپ کے ایکسپیرینس کو گین کرتا ہے، اور اگلی صبح جب وہ کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو قاری صاحب خوشی خوشی مان لیتے ہیں. اب اس کی جڑ میں یہ بیٹھ گئی کہ بھئی کون سا جھوٹ ہے. اب ابا سے دوبارہ دوسرا جھوٹ پوچھنا پڑے گا کہ میرے حفظ کے لیے کون کون سا جھوٹ مؤثر ہے. حفظ شوق کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، حفظ قیمت کا نام ہے. تو ہمارے پاس معاشرے میں بے شمار بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ نے انہوں نے اپنا شوق پورا کیا. آج وہ ہمیں صفوں میں، آج وہ ہمیں مسلوں پر، آج وہ مسجدوں میں، آج وہ نمازوں میں، آج وہ وضع قضا کے اعتبار سے، آج وہ داڑھی میں ٹوپی میں ہمیں نظر نہیں آتے. اس لیے نظر نہیں آتے، وہ صرف شوق تھا. تو پہلی صف ہو اور آدمی کی زندگی نہ بدلے، یہ شوق کی علامت ہے، یہ اہتمام کی علامت نہیں. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے مناسبت پیدا ہو گئی. لڑکی اچھے خاندان کی تھی. اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا کہ اچھا بات پھیلاؤ نہیں، عزت خراب نہ کرو، مجھے مناسبت ہے یا نہیں ہے تم سے وہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن تم نے پیغام بھیج دیا ہے، اب میں اہتمام کرتی ہوں اس بات کا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، لیکن تم 40 نمازیں عمر کے پیچھے پڑھ کر آ جاؤ. نہ 40 دن کی نمازیں عمر کے پیچھے پڑھ کر آ جاؤ. تو وہ 7 دن کے بعد اس لڑکے نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ اب مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے صف اول کی قیمت ادا کی ہے، میں نے صف اول میں عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تم نے 40 دن کہے تھے، میں 7 دن میں نے تبدیلی محسوس کر لی، اس لیے کہ میں قیمت دے کے صف اول میں کھڑا ہوا تھا، شوق لے کر صف اول میں نہیں کھڑا ہوا تھا.
میرے آپ کے معاشرے میں 40 سال کا نمازی صف اول کا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی بد نظری کر رہا ہے، وہ بھی سودی کام کر رہا ہے، اس کے بھی قطع تعلق ہیں، اس کے بھی ظلم موجود ہیں، اس کی بھی باہر کی زندگی 40 سال سے وہی ہے جو 40 سال سے اندر کی زندگی صف اول کی زندگی ہے. تو صف اول میرے بھائیو یہ شوق نہیں ہے، یہ قیمت ہے. قیمت اگر صف اول صف دوم صف سوم میں زندگی نہیں بدل رہی تو یہ کرائٹیریا اس بات کا کہ صرف شوق ادا کیا جا رہا ہے، صرف شوق پورا کیا جا رہا ہے، اس کی قیمت نہیں دے رہے تو چیز ہاتھ نہیں آ رہی. اصول ہے جس کی قیمت ادھر گئی چیز یہاں آ گئی. جب ہم قیمت نہیں دیں گے اور بھکاریوں کی طرح مانگتے رہیں گے تو فری میں جو چیز آتی ہے مالے مفت دلے بے رحم. تو جب صف اول مفت میں آ جاتی ہے تو پھر زندگیاں تو نہیں بدلتی لیکن صف اول میں آدمی صف اول کا اہتمام کرتا رہتا. تو صف اول سے منع قطع نہیں کر رہے، صف اول کو منع نہیں کر رہے، حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صف اول کی قیمت دی جائے. تو میرے بھائی 4 چیزیں آج عرض کر رہے ہیں. ٹوپی صف اول کی قیمت ہے، داڑھی صف اول کی قیمت ہے، سنت لباس صف اول کی قیمت ہے، ٹخنے ننگے ہونا صف اول کی قیمت ہے. اگلی 5 چیزیں اگلی دفعہ عرض کر دیں گے. تو یہ تیسری اور آخری چیز تھی. اس سے پہلے والی چیز، اس سے پہلی چیز کہ بھئی جن چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے ہماری آپ کی زندگی میں کہ بھئی 4 طبقات ہیں جو اس نظام کو سنبھال سکتے ہیں، چیزیں قابو میں آ سکتی ہیں، دین وجود میں آ سکتا ہے. امام صاحب نے اعلان کر دیا، یہ امام صاحب کی ذمہ داری پوری ہو گئی. امام صاحب پیچھے پیچھے نہیں گھومیں گے، ہر ایک آدمی کو تنبیہ نہیں کریں گے. امام نے اس مسئلے کو ریفر کر دیا ہے عوام کی طرف. اب ہر عوامی آدمی، ہر نمازی آدمی اس کا اہتمام کرے گا. جہاں دیکھے گا عوامی قوت عرض کرتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، ہر آدمی دیکھے گا کہ یہ آدمی غلط جگہ پر سنتیں پڑھ رہا ہے. ہر گزرنے والا اللہ اکبر کہنے سے پہلے محترم آگے آ جائیے، لوگ تکلیف میں آ جائیں گے. ہم فرض نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو عمومی طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی نے کہیں سنتوں کی پہلے نیت، کہیں سنتوں کی بعد میں نیت باندھی ہوئی. آگے سے گزرے، اوہو امام صاحب نے کبیرہ گناہ کر دیا. آگے سے گزرنے کا راستہ نہیں، اور وہ آخری صف برآمدے کی یا صحن کی آخری صف میں کمر لگا کر کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے سے نکلنے کی گنجائش نہیں. اب اسے کسی نے منع نہیں کیا. فجر کی نماز شروع ہو گئی، نمازی آ رہے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر جہاں فرض نماز ہو رہی ہے وہیں لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں. آج تک قیامت تک یہ مضمون چلے گا اگر آپ منع نہیں کریں گے. جو دیکھ رہا ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر اسے مسئلہ معلوم ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہے، اسی برآمدے میں نماز ہو رہی ہے، اسی برآمدے میں لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسی صحن میں نماز ہو رہی ہے، اسی صحن میں لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد لوگوں نے سنت کی نیت باندھی ہے. جو لوگ مسئلہ جانتے ہیں، جو لوگ مسئلہ جانتے ہیں پھر بھی صرف نظر کرتے ہیں، وہ بھی اس سنت پڑھنے کا برابر کا گناہگار ہے. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، کسی کے گھر کی لائی ہوئی شریعت نہیں ہے. یہ امام صاحب کے مسائل نہیں ہیں، یہ اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے. اگر کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اور وہ منع نہیں کرتا، تو وہ برابر کا گناہگار ہے. وہ بھی علم بردار ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. میرے آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں، کہا میں نے فلاں مسجد میں مجھے تو کسی نے منع نہیں کیا، کیونکہ وہاں منع نہیں کیا. اب آدمی چھوٹی مسجد میں آ کر کہتا ہے یہاں پتہ نہیں کون کون مفتی پیدا ہو گئے، بڑی مسجد میں تو مجھے منع نہیں کیا. ہم نے ٹوپی کی بات شروع کی، فون آنا شروع، ارے مولوی صاحب میں نے فلاں مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے، میں فلاں مسجد میں نماز پڑھی، میں اتنے بڑے امام صاحب کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اتنے بڑے شیخ الحدیث کے پاس میں ساتھ گیا، بغیر ٹوپی گیا، مجھے کسی نے منع نہیں کیا. کیا وہ دین نہیں جانتے؟ آپ زیادہ دین جانتے ہیں، یہ آپ کا دین اور ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے انہوں نے صرف نظر کیا، خیال کیا کہ بھئی ایک آدمی ہے، ان کے خیال اور عزت اور تعظیم کی وجہ سے آپ کا میرا ذہن بن گیا کہ بغیر ٹوپی ہی رہنا چاہیے، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہی ہونے چاہیے، بغیر داڑھی کے ہی ہونا چاہیے، خلاف سنت لباس ہی ہونا چاہیے. انہوں نے رعایت کی اور اس رعایت کی وجہ سے تو اس دہانے پر پہنچ گئے. تو اگر کوئی میری آپ کی رعایت کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے صرف نظر کر رہا ہے.
وہ میرے آپ کے ایمان کو جانتا ہے کہ بھئی ایمان ابھی اس سطح پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑ دے اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نماز ہی گیا. تو اگر میں اور آپ منع نہیں کریں گے میرے محترم، عوام کثرت کی بنیاد پر ایک آدمی نے کوئی غلط کام اختیار کیا، 1 2 3 4 5 آدمی اسے کہیں گے. ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ایک بہت محسن مزر اور نیک متقی ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب کسی سے کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہوتا. جہاں ایک آدمی نے منع کیا یہاں بھائی صف نہ بنائیں، آپ کی مہربانی. وہ اگر الجھتا ہے دوسرا کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ دوسرا کہتا ہے میری عزت زیادہ ہے، دین جاوے بھاڑ میں، مجھے کیا لگے. اگر ایک آدمی دین کا مسئلہ بتاتا ہے، میرا مسئلہ تھوڑی اس کا، اس نے دین کو اس کا مسئلہ بنا دیا. میں نے اور آپ نے آج تک اللہ اور رسول کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا. اس لیے اللہ نے ہمیں بھی قصائیوں کے حوالے، کفر کے حوالے، شرک کے حوالے، یہود و نصارہ کے حوالے، ظالمین کے حوالے، غاصبین کے حوالے کر دیا. کہا انہیں جیسے چاہے ذبح کرو. انہوں نے مجھے میرے دین کو علیحدہ کر دیا، میں نے انہیں اپنی رحمت سے علیحدہ کر دیا. حالات یوں ہی خراب نہیں ہوئے، یوں ہی خراب نہیں ہوتے. ہم نے اپنے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے ہمیں ظالمین کے حوالے کر دیا. ایک آدمی کہتا ہے ارے بھائی جوان، ارے بھائی بیٹا نمبر چاہ یہاں صف نہ بنا. دوسرا آدمی کہتا ہے یہ جانے اس کا کام. دوسرا کیوں نہیں کھڑا ہو کے کہتا یہ حاج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ صحیح. 3 آدمی 4 آدمی کہا بھائی آپ سے ایک بات کہہ رہے ہیں مانتے نہیں ہو آپ. اب وہ دیکھے گا پہلے 1 2 3 4 آدمی اکٹھے ہو گئے. اب انشاءاللہ قیامت تک اسے نماز میں نہیں سوتے ہوئے بھی یاد رہے گا کہ صف مجھے کہاں بنانی ہے. اب اسے سوتے ہوئے بھی یاد ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کس کس نے کہا تھا. ہم نے سب نے دین کو، اپنی عزت کو اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے، اور دین کی عزت کو اعلیٰ عرفہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. اس بات سے اللہ نے بھی ہمیں نفس اور شیطان اور شرور کے حوالے کر دیا ہے. تو اس واسطے بھائی ضروری ہے عوام جہاں دیکھتی ہے، ہماری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے درخواست ہے اسے آپ ہلکا نہ لیں. میرے آپ کے پاس دین آ گیا ہے، جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، نظام کے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. حالات جس تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں وہ میرے اسی عمل کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. میں نے دین کو دینداروں کے حوالے کر دیا ہے، اور اپنی سرخ روئی چاہتا ہوں کہ میں کیوں، میری ایک عزت ہے، مقام ہے، وقار ہے، عظمت ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، میں کیوں لوگوں سے کہوں؟ لوگ برا مانیں گے، اللہ اور رسول برا مانے اس کا کوئی غم نہیں ہے. کوئی کہیں صف بنا لے، کوئی کسی حال میں نماز میں کھڑا ہو جائے، کوئی کسی حال میں صف اول میں آ جائے، کوئی بالکل امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کسی حال میں موجود ہو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے دین کو دین کے حوالے کر دیا، مجھے بھی میرے رب نے شر اور نفس کے حوالے کر دیا. تو عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، جہاں ضرورت ہو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ضرور درخواست کریں، ضرور درخواست کریں. دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہا بھائی یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی مہربانی. تیسرا آدمی دیکھے بھائی یہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی مہربانی. چوتھا آدمی ساتھ کھڑا ہو. ہم چاہتے ہیں نہیں انل منکر، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں لوگ سمجھدار ہیں خود ٹھیک ہو جائیں گے، لوگ سمجھدار ہیں خود ٹھیک ہو جائیں گے. عوامی قوت بتاؤں، عوامی قوت، آواز خلق نقارہ خدا ہوا کرتی ہے. جب عوام کسی چیز پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر عوام کھڑی نہیں ہوتی تو اللہ ہی کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے کہ عوام صحیح رخ پر نہیں آتی. عوام صحیح رخ پر آئے الا من رحم ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. عوام صحیح رخ پر نہ آئے یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، اعضاء جوارح کام کر رہے ہیں، عقل کام کر رہی ہے، اور آدمی حق کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہو. چرواہے کے پاس دمبے کا بچہ، چرواہے کے پاس دمبے کا بچہ، چھوٹا سا دمبے کا بچہ، وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھتا، اس لیے کہ چرواہا تھا تو وہ اپنے گود میں اسے رکھتا. چھوٹا سا بھی چند دن کا بچہ ہے تو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، کہیں بھاگ نہیں سکے گا. تو محلے والوں نے کہا یہ بہت خوبصورت بچہ، اسے لیا جائے. تو کسی نے کہا بھی آپ دے دو. کہا میں غریب آدمی ہوں، میں دے دوں. کہا نہیں، اچھی نسل کا، اچھی نسل کا تو میرے پاس ہونا چاہیے، میں پالتا پوستا ہوں، میں چرواؤں میں. کسی نے پیسوں میں مانگا، کسی نے گفٹ مانگا، کسی نے درخواست کی، پال اس نے نہیں دیا. تو گاؤں کا ایک جوان آیا اس کے پاس، چرواہے کے پاس. اس نے کہا کہ آپ اچھے نمازی آدمی ہیں، لیکن یہ آپ نے اپنی گود میں کتے کا بچہ کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اس چرواہے نے اپنی لٹ اٹھائی جو اس کے سر سے بھی اوپر، لمبے بڑے سر سے اوپر کے ڈنڈے کو لٹ کہتے ہیں. اس نے ڈنڈا اٹھا، کہا سر پھاڑوں تیرا. تو یہ بات سن کر وہ جوان بھاگ گیا کہ غصے میں آ گیا.
تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے، گاؤں کا ایک اور جوان آیا، تو کہا آپ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں. کہا بھائی وہ تو ساری باتیں بات ہے، پہلے ایک بات سن میری. چرواہے نے کہا دیکھو بیہودہ آدمی، بیوقوف آدمی، یہ دمبے کے بچے کو، خوبصورت سے دمبے کا بچہ، اس کو کہتا ہے کہ کتے کا بچہ ہے. تو دوسرے نے کہا کہہ تو وہ بھی صحیح رہا تھا. پہلی دفعہ اس نے کہا لٹ اٹھاؤں، لٹ دیکھی تھی. دوسری دفعہ اس نے دیکھا یہ کتے کا بچہ ہے میری گود میں، دمبے کا بچہ ہے. تھوڑی دیر میں ایک تیسرے صاحب بھی آ گئے. انہوں نے حال احوال، خیر خبر، بات چیت کرنے کے بعد گئی. تو اس نے کہا جی تمہارے پاس تو بڑے بڑے کتے ہیں، اس پلے کو تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو بڑے بڑے کتے ہیں، اس پلے کو کیا کرو گے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے. ایک پاگل تھا، دوسرا پاگل تھا، تیسرا پاگل تھا. کیا ہو گیا ہے؟ میں اکیلا پاگل ہوں، سارا گاؤں پاگل ہو گیا. اس نے کہا جی آپ جاؤ، مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ سے بعد میں ملوں گا. اتنی دیر میں، تھوڑی دیر میں چوتھے ایک صاحب آ گئے. چوتھے صاحب نے کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ نیک آدمی ہو، یہ کپڑوں سے تو دور رکھو، ٹھیک ہے پالو جو مرضی. اس نے چوتھے آدمی کی طرف اس دمبے کے بچے کو ایسے گود میں پھینکا کہ بھئی اگر یہ کتے کا بچہ ہے تو جائے تیرے پاس، اگر یہ کتے کا بچہ ہے تو جائے تیرے پاس. عوام کی طاقت ایسی ہے، اگر ایک آدمی غلط کہے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو آدمی غلط پر کھڑا ہو جائے. کہا سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں، اگر نہیں کہیں گے تو لوگ صحیح نہیں مانیں گے، کہیں گے تو غلط بھی مانیں گے. تو میرے بھائیوں ابھی تو صحیح کہنے کا موقع ہے، غلط کہنے کے لیے تو ابھی تو بہت موقع موجود ہے. ابھی تو میں اور آپ صرف صحیح پر آ جائیں. ایک کہے گا، دو کہیں گے، تین کہیں گے، 10 کہیں گے، نہیں کہہ رہے. اس لیے صفیں اپنی جگہ پر، ننگے سر اپنی جگہ پر، بغیر داڑیوں والے جوان اپنی جگہ پر، فحاشی اپنی جگہ پر. ہر آدمی کہتا ہے میری عزت اصل ہے، دین کی عزت ہو یا نہ ہو. اور اللہ کا وعدہ ہے اگر دین کی عزت ہوگی تو مسلمان باعزت ہوگا، اگر دین کی عزت نہیں ہوگی تو مسلمان ذلت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ زندگی گزارے گا. روزہ رکھے گا ذلیل ہوگا، حج کرے گا ذلیل ہوگا، زکات دے گا ذلیل رہے گا. اس لیے کہ اسے دین کی عزت نہیں ہے، اسے اپنی عزت پیاری ہے. تو بھائی اس واسطے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے میرے بھائیوں، پہلی طاقت اور قوت عوام کی ہے، ہر آدمی اس کا اہتمام کرے. ہر آدمی اس کا اہتمام کرے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، دین میرا ہے، رسول میرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ کا گھر میرا ہے، نظام میرا ہے، سب کچھ میرا ہے. اس وقت بہت معذرت اور معافی کے ساتھ کل مسلمانوں کا حال وہ ہے جو اس وقت گرجا گھر میں جانے والوں کا حال ہے. کوئی بت ساتھ لاتا ہے، کوئی بڑے بت کو پوچھتا ہے، لیکن اسے دائیں بائیں کا نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس کے ساتھ داخل ہوا ہوں، کون میرے برابر میں بت کی پوجا کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. وہ جانتا ہے جو میں ہوں، میرا اور اس کا مذہب ایک ہے، باقی اس سے زیادہ کسی معلومات کی ضرورت ہے. اس وقت مسلمانوں کی مسجد کا حال وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں گرجا گھروں کا حال ہے. کوئی بت ساتھ لاتا ہے، میرے آپ کے اندر بھی بے شمار بت موجود ہیں، ہمیں اپنے بت کی پوجا کرنی ہے، مجھے اپنی نماز پڑھنی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ اسٹائل، یہ لائف اسٹائل کفر کا ہے، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، مشرکین کا ہے، منافقین کا ہے، ملحدین کا ہے کہ اسے دوسرے عبادت گزار کا نہ معلوم ہو. میرے آپ کی عبادت خانے میں بھی یہ عذاب آ گیا. مجھے اور آپ کو بھی نہیں معلوم میرا آپ کا برابر میں نمازی کون ہے، وہ کس حال میں، کیوں بغیر ننگے سر نماز، کیوں اتنے عرصے سے نماز پڑھا ہے، وہ کیوں ماننے کو تیار نہیں. میرے بہت قریبی ساتھی، ان سے میں نے درخواست کی کہ یار ہم 1 مہینہ ہو گیا اس بات کو چلا رہے ہیں، آپ سے ہمارے بے تکلف ساتھی ہیں، مجھے اطمینان ہے کہ کہ میرے کہنے کے بعد وہ ناراض نہیں ہوں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یار میرا آپ کا دینی تعلق ہے، میں ساری دنیا کو اعلان کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ چل پھر رہے ہیں بغیر ٹوپی کے، یہ کس کے لیے اعلان ہو رہا ہے؟ تو بھائی میرا بہت ادب سے درخواست ہے، جو ہمارے تعلق والے ساتھی ہیں، ہمارا آپ کا تعلق دینی ہے بس، اس کے علاوہ ہمیں کوئی تعلق نہیں چاہیے. ہمارا آپ کا دینی تعلق ہے، اگر وہ دینی تعلق نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی تعلق کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب سے تعلق ہے، دوستی ہے، سر ڈھکنے کی توفیق نہیں. اگر بھائی ہمارا آپ کا تعلق دینی ہے، آپ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، آپ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہ امام صاحب کی ساری گفتگو اجنبی لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تو ہم نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا آپ سے درخواست ہے ہماری، آپ سر ڈھکیں ورنہ ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اب کیسے مسلمان لوگ ہیں
جس سے تعلق ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا امام صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے لیکن ٹوپی نہیں پہنوں گا. امام صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے لیکن یہ کام یوں نہیں کروں گا. یہ کیسا تعلق ہے؟ اس تعلق کو آگ لگا دیجئے, اس تعلق کو بھٹی میں ڈال دیجئے, آگ میں ڈال دیجئے. جو تعلق مجھے اور آپ کو صحیح پر لانے کے لیے مانے ہوں. تعلق تو ہے لیکن صحیح ماننے کو تیار نہیں, صحیح پر آنے کو تیار نہیں. اس واسطے بھائی کوئی ایک آدمی, ہم سب قابل رحم لوگ ہیں, ہم سب قابل رحم لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی بھی کہیں کوئی محبت پیار سے بھائی اگر کوئی عذر ہے, کوئی پریشانی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بتاؤ کیا کریں. لیکن ایک عرصے سے آپ نے اس ہردرمی کو اختیار کیا ہوا. آپ کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے اتنے اہتمام سے کہا جب مسجد آؤ ہر نماز کے لیے سج دھج کر آؤ, بن ٹھن کر آؤ, مزین ہو کر آؤ, معطر ہو کر آؤ, پاکیزہ لباس میں آؤ. تو دو فقہا نے دو چیزیں بتائی ہیں. جب آدمی مسجد میں بن ٹھن کر صاف ستھرا اور اہتمام سے آتا ہے تو اس کا عبادات میں جی لگتا ہے. اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں, خوشبو نہیں, اور وہ اہتمام کر کے نہیں آتا تو نماز کی رکعتیں گنتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. جو آدمی صاف ستھرا مزین معطر ہو کر آتا ہے اس کا عبادات میں جی لگتا ہے, اس کا عبادات میں جی لگتا ہے. اور پھر حق سبحانہ و تقدس کا حکم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کہ بھئی لباس کا حصہ ہے. جو آدمی بن ٹھن کر آتا ہے, سج دھج کر آتا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ میں بڑے کے پاس جا رہا ہوں. جو تیار ہونے کو تیار نہیں, وہ جانتا ہے میں اپنے جیسے کسی معمولی کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی گزشتہ میں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ارے بھائی مولوی صاحب سنت ہی تو ہے, یہ جملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہی تو کہا ہے, کسی بڑے باعزت نے تھوڑی کہا ہے, کسی نے بڑے نے تھوڑی کہا ہے. یہ جملے کی ڈیفینیشن یہ ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہہ دیتا ہے کہ بھئی سنت ہی تو ہے, تو جو آدمی ہلکے لباس میں آتا ہے وہ جانتا ہے میں ہلکے کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں, میں کسی بھاری بھرکم کو سجدہ کرنے نہیں جا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہو کہ تم اکبر کے پاس اصغر بن کے سجدہ کرنے جا رہے ہو. اگر تم اپنی تیاری نہیں کرتے تو اس کا مقصد تمہارا معیار اور تمہارے رب کا معیار ایک جیسا ہو گیا. اظہار تفنن اور معذرت کے ساتھ ایک فقہی شرعی مسئلہ اپنا اور صرف تقابل کے لیے عرض کر رہے ہیں. باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے یہ ازراہ مذاق, پہلے اس سے پہلے دو سنجیدہ باتیں اور سنجیدہ گفتگو سن لیجیے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں. کوئی لوگ آتے ہوئے محسوس ہوئے, بہت مزین انداز پر, بہت تجوید کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی جھوم جھوم کے تلاوت کر رہے. لوگوں کے آنے کا اندازہ ہوا تو دل میں پیدا ہوا, صرف دھیان کیا اس بات کا کہ یہ لوگ یقیناً میری آواز سے متاثر ہوں گے, یقیناً میرے قرآن پڑھنے سے متاثر ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے میں کیسے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. یہ دھیان آیا اور تھوڑی دیر میں چند آیات کے بعد احساس ہوا کہ نہیں یہ دھیان ٹھیک نہیں ہے. پھر واپس اپنی نیت کی اصلاح کی, نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور پھر پڑھنے لگے. حق سبحانہ و تقدس نے خواب میں دکھایا کہ یہ سارا تمہارا قرآن حکیم پڑھا ہوا اتنا مزین تھا, اتنا بہترین تھا, اتنا معطر تھا کہ ہم نے اسے سونے کی تاروں سے لکھ دیا ہے. اور چند آیات دیکھی وہاں پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. کہا اللہ یہ آیت کہاں گئی؟ کہا یہ آیت وہاں چلی گئی جن کے بارے میں تم نے خیال کیا تھا. کہا صرف دھیان آیا تھا, صرف دھیان آیا تھا, صرف دھیان آیا تھا. ایک صاحب نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا شروع کی اور خواب میں دیکھا. پھر جا کے صاحب تعبیر سے پوچھا کہ میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں اور میں نے ایسے ایسے اپنی حوروں کو دیکھا ہے, اس میں چند حوریں میری اندھی ہیں, نابینا ہیں, چند حوریں میری اندھی ہیں, نابینا ہیں. کہا لیکن تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے کیوں ہو؟ کہا دھیان کے لیے. کہا تمہارا نبی تم سے زیادہ جانتا ہے کہ دھیان کے لیے آنکھیں بند کرنی ہیں یا کھولنی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا دھیان کے لیے آنکھیں کھولو, تم آنکھیں بند کرتے ہو, خلاف سنت نماز پڑھتے ہو, اس لیے تمہاری حور اندھی ہے, تمہاری حور اندھی ہے. میرے بھائیوں یہ اگلی بات ہے, صرف اگلی بات صرف سمجھانے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی بغیر ٹوپی والوں کی حوریں گنجی نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حور گنجی ہے. کیا ہو گیا؟ کہا میں نے ساری عمر جس نے نماز پڑھی سلیقے طریقے سے پڑھی, صرف خلاف سنت
آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. مجھے شاید سمجھ میں آ گیا کہ آنکھیں دھیان کے لیے آنکھیں بند کرنا جائز ہے. میں نے بند کر لی. جہاں آنکھیں بند کی وہاں میری حور اندھی ہو گئی. جہاں میں نے ٹوپی اتار دی وہاں میری حور. تو میرے بھائیوں یہ سنت ہے. سنت نبی کی ذات سے، عمل سے، قول سے، فعل سے نکلی ہوئی چیزوں کا نام ہے. نبی وہ ہوا کرتا ہے ساری کائنات قیامت تک سجدے میں سر گزار دے، اے اللہ اسے نبی بنا دے. اللہ کہتا مجھے نہیں نبی بنانا، جسے بنانا ہے میں خود بناؤں گا، تمہارے کہنے پہ نہیں بناؤں گا. اس ذات کے بارے میں اس کا عمل سر ڈھکو، سر ڈھکو، سر ڈھکو، سر ڈھکو. تو میرے بھائیوں اس واسطے عرض ہے، درخواست ہے کہ یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ چلے گا، اس کو ہم ہلکا نہ لیں. اس کی کوشش کریں کہ معنی کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کیا چیز ہے اندر جو دل قبول نہیں کر رہا. ایک سنت عمل کو قبول نہیں کر رہا. آج سنت ہاتھ سے جا رہی ہے، کل واجبات ہاتھ سے نکلیں گے، کل فرائض ہاتھ سے نکلیں گے. اس لیے جو آدمی سنت نفل کو سنبھالتا ہے اس کے فرائض سنبھلتے ہیں.